اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ گرو ارجن دیو اور دربار صاحب امرتسر کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں انسانی نفوس قدسیہ کو اولیاء اللہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ان بزرگ ہستیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہم انہیں صوفیاء بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے تبلیغ اسلام اور تنظیم ملت کے لیے ہمیشہ شاندار رول ادا کیا ہے۔ کرنل خواجہ عبدالرشید نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے نہ صرف مذہبی اور سیاسی پارٹیاں بنا کر امت کا شیرازہ بکھیرا، بلکہ حکمرانوں کو بسا اوقات دھوکہ دے کر انقلاب پیدا کرا دیے۔ صوفیاء اسلام کا کردار اس کے برعکس ان سے بہت بلند رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف حکمرانوں کو صحیح نصیحتیں دی، بلکہ مملکت کے کام میں سہولتیں پیدا کی، اور قوم میں یکجہتی کی جو جھلکیں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، وہ انہی صوفیاء کرام کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ اگر اس بر اعظم ہندو پاکستان میں اسلام صحیح طور پر پھیلا ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ ہر قوم، ملت اور مذہب سے پیار کرنے والے اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا نام حضرت میاں میر قادری لاہوری علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ کا اسم شریف میر محمد تھا، لقب میاں میر، پاشا میر، میاں جیو اور بالا پیر وغیرہ بھی ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سن 938 ہجری میں بمقام سیوستان سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مذکورہ سن ولادت شہزادہ دارا شکو ابن شاہ جہان پادشاہ نے اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے کے حوالے سے درج کیا ہے۔ حضرت میاں میر کے والد بزرگوار کا نام قاضی سائیں دتا ابن قاضی قلندر فاروقی ہے، جو کہ 28ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ حضرت کی والدہ محترمہ فاطمہ بی بی بنت قاضی کازن تھیں، جو زہد و تقوی اور عبادت گزاری میں اپنے وقت کی رابعہ رحمت اللہ علیہ تھیں۔ حضرت میاں میر صاحب کے 4 بھائی قاضی بولن، قاضی عثمان، قاضی طاہر اور قاضی محمد تھے۔ 2 بہنیں بی بی جمال اور بی بی باری تھیں۔ حضرت میاں میر 12 برس کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ نے اپنی والدہ مکرمہ سے علم باطنی حاصل کرنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں عالم ملکوت کے اسرار و رموز آپ پر منکشف ہونے لگے اور دنیاوی تعلقات سے بے رغبت ہو گئے۔ اپنی والدہ صاحبہ کی اجازت لے کر سیر و سیاحت اور مجاہدہ اور ریاضت کے لیے سندھ اور کوہستان کے علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، پھر لاہور تشریف لے آئے اور یہاں پر اسلام کا پرچار کیا، انسانیت سے محبت سکھائی اور تمام عمر رشد و ہدایت میں گزاری۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اپنی بزرگی اور پاک بازی کی بنا پر جہاں عوام الناس اور بادشاہوں کی نظر میں نہایت ادب و احترام سے دیکھے جاتے تھے، وہاں غیر مسلم بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دلی مرادیں پاتے تھے۔ چنانچہ جب گرو ارجن دیو کے دل میں دربار صاحب امرتسر تعمیر کرنے کا خیال آیا، اس نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی عبادت گاہ کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھنے کی تجویز پیش کی، جو آپ نے منظور فرما لی اور امرتسر تشریف لے گئے۔ ایک سکھ مصنف نے اپنی تصنیف تاریخ امرتسر میں لکھا ہے کہ تالاب بنوانے کے بعد سکھ گرو نے سن 1588 کو ہرمندر کا بنیادی پتھر حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے رکھوایا۔ اتفاقاً حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہ بنیادی اینٹ الٹی رکھی گئی، جس کو معمار نے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ اس پر گرو ارجن دیو بہت خفا ہوئے اور کہا کہ ایسے مقدس ہاتھ کی اینٹ تم نے کیوں سیدھی کی؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اینٹ اس لیے الٹی رکھی گئی ہے کہ ایک بار یہ گردوارہ تباہ ہو کر پھر آباد ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ یہ مندر ایک دفعہ مکمل طور پر تباہ ہو کر پھر آباد ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملہ امرتسر سن 1761 کے دوران
یہ مندر تباہ و برباد ہو کر 4 سال بعد آباد ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو نے لاہور آ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ وہ ہرمندر کا سنگ بنیاد رکھیں۔ یہ واقعات سکھوں نے اپنی تواریخ میں لکھے ہیں، مگر مسلم مورخین کی کتب میں ان کا حوالہ نہیں ملتا اور نہ ہی کسی معاصر تذکرہ نگار اور مورخ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ کرنل بھولا ناتھ اپنی کتاب شہر لاہور دی تاریخ میں لکھتا ہے، گرو ارجن اور میاں میر متر سن۔ انسائکلوپیڈیا اردو سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس گردوارہ پر دوبارہ حملہ وزیر اعظم ہندوستان مسز اندرا گاندھی کے حکم سے کیا گیا اور بمباری کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی اور اس کو پھر سے اسی حالت میں واپس لایا گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ دیوان چندو مل حاکم شہر نے گرو جی کو ذاتی مخاصمت اور عداوت کی وجہ سے گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے ان کو جیل سے رہا کرایا۔ دیوان مذکور آپ کا شدید مخالف ہوا تو اس نے بادشاہ کے حضور ان کی سیاسی سرگرمیوں کا تذکرہ کر کے ان کو واجب القتل ٹھہرایا۔ جب وہ شاہی قلعہ لاہور آئے تو انہوں نے اشنان کی درخواست کی۔ دریا راوی جو ان ایام میں قلعہ کے نیچے سے بہتا تھا، اشنان کرنے کے لیے جب گرو جی دریا میں داخل ہوئے تو پھر واپس نہ ابھرے اور دریا میں بہہ گئے۔ اب اس جگہ ان کا گردوارہ بہد رنجیت سنگھ بعد میں تعمیر کیا گیا۔ شیخ عبد الرؤوف لوتھر سکھ نو مسلم کی روایت ہے کہ قدیم گرنتھ بابا گرو نانک میں ان کی پیش گوئی درج تھی کہ امرتسر کے ہرمندر کا سنگ بنیاد ایک ایسا شخص رکھے گا جو اس علاقے میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر برکت رکھی ہوگی، اور زمانہ جانتا ہے کہ یہ کام حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سر انجام پایا۔ ہرمندر امرتسر تالاب کے صدر دروازے کے قریب مقام میاں میر تھا، جہاں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان کے تبرکات تھے، مگر اب یہ نہیں ہیں اور ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے۔ سردار علی احمد خان جب 1979 میں امرتسر گئے تو انہوں نے دربار صاحب آرٹ گیلری میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر دیکھی تھیں، جو کہ صوبہ سنگھ آرٹسٹ کی تیار کردہ تھیں۔ یہ واقعات کہاں تک درست ہیں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن یہ واقعات آپ کے سامنے مورخ لاہور میاں محمد دین کلیم قادری صاحب کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔